أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی ابتدائی آیت شریفہ میں جو گزشتہ درس میں تلاوت ہوئی، اللہ جل شانہ نے رشتہ داروں کی حق تلفی کی بابت اپنی ذات پاک سے ڈرتے رہنے کی تلقین فرمائی. رشتہ داروں میں ایک رشتہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بابت اللہ سے ڈرا جائے، اس کی حق تلفی نہ کی جائے، اس کا پورا خیال رکھا جائے، اس کے سارے حقوق پورے کیے جائیں، اس کے حقوق میں بال برابر بھی کوتاہی نہ ہو. وہ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. اگر عزیز و اقارب میں کوئی یتیم بچہ آپ کی کفالت میں آ گیا تو اس کا مال آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کے مال میں کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو، اور جب وہ بچہ بالغ سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال جو آپ کے پاس امانت تھا اسے اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، حوالے کر دیا جائے، کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کے مال کا تحفظ ہو، حفاظت ہو. یتیم کا مال امانت ہے، جب وہ بالغ سمجھدار ہو اس کے حوالے کیا جائے. اور اس دوران خیانت کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے، اس سے منع فرما دیا. ارشاد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ إِلَى الطَّيِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیم کا مال امانت ہے، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہ کرے، خرد برد نہ کرے. ایسے نہ کرے کہ اس کے مال میں سے کوئی اچھی چیز نکال کر کم قیمت یا خراب چیز رکھ دے اور کہتا پھرے کہ میں نے تو تبادلہ کیا ہے، میں نے تو تبدیلی کی ہے. ایسے بھی اجازت نہیں. جس چیز سے، جس عمل سے، جس کام سے یتیم کے مال کو نقصان پہنچے وہ نہ کرے، ہرگز نہ کرے. یہ اس کا حق ہے. یتیم کے مال میں حق تلفی کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یتیم کسی کی کفالت میں آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یتیم بچہ ہے، اس کے لیے الگ سے اس کے مال میں سے ہانڈی روٹی کرنا یہ تو بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جائے گا. اس لیے یتیم کا جتنا خرچہ ہے اس کے مال میں سے لے کر اپنے گھر کے مال میں ملا دیا کہ یہ یتیم کے مال ہی سے اس پر خرچ ہو. تو اس میں بھی احتیاط، اس میں بھی احتیاط. جتنی یتیم کی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، اتنا یتیم کے مال میں سے لے کر گھر کے اجتماعی مال میں ملا دے. ایسے نہ ہو کہ یتیم کی ضرورت تو 1 روپے کی ہے اور اس کے مال میں سے 2 روپے لے کر اپنے گھر کے اجتماعی مال میں ملا دیے تو 1 روپیہ جو فالتو لیا یہ یتیم کا مال کھا رہا ہے. ایسی شکل بھی نہ ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی بقدر ضرورت مال لو اور اپنے مال کے ساتھ ملا لو. زیادہ لوگے تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی. یہ چند صورتیں ہیں، مزید بھی بیان کی جائیں گی. آیت شریفہ کے آخر میں جملہ ہے انہو کان حوبا کبیرا،
یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یتیم کا مال تمہارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اس کی حق تلفی نہ کرو، اس کے حق پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے، ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور یتیم کا مال امانت ہے، اس کے اندر کوتاہی کرو گے، خیانت کرو گے تو اللہ کو بڑا ناراض کرو گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔